فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو جب انہیں بھلائی ملتی تو کہتے یہ ہمارے لیے ہے، اور جب برائی پہنچتی تو اسے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے۔ سن لو، ان کی نحوست اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ تو جب انہیں بھلائی ملتی۔ فرعونی کفر میں اس قدر راسخ ہو چکے تھے کہ ان تکلیفوں سے بھی ان کی سرکشی بڑھتی ہی رہی۔ جب انہیں سرسبزی، شادابی، پھلوں، مویشیوں اور رزق میں وسعت، صحت، آفات سے عافیت اور سلامتی وغیرہ بھلائی ملتی تو کہتے یہ تو ہمیں ملنا ہی تھا، کیونکہ ہم اس کے اہل اور اس کے مستحق ہیں۔ یہ لوگ اس بھلائی کو نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل جانتے اور نہ ہی اس کے انعامات پر شکر ادا کرتے، اور جب انہیں قحط، خشک سالی، مرض، تنگی اور آفت وغیرہ کوئی برائی پہنچتی تو اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے اور کہتے کہ یہ بلائیں ان کی وجہ سے پہنچی، اگر یہ نہ ہوتے تو یہ مصیبت نہ آتی۔ مشرک قوموں میں مختلف چیزوں سے برا شگون لینے کی رسم بہت پرانی ہے۔ ان کے توہم پرست مزاج ہر چیز سے اثر قبول کر لیتے۔ جیسے کوئی شخص کسی کام کو نکلتا اور راستے میں کوئی جانور سامنے سے گزر گیا یا کسی مخصوص پرندے کی آواز کان میں پڑ جاتی تو فوراً گھر واپس لوٹ آتا۔ اسی طرح کسی کے آنے کو بعض دنوں اور مہینوں کو منحوس سمجھنا ان کے ہاں عام تھا۔ اسی طرح کے تصورات اور خیالات ہمارے معاشرے میں بھی بہت پھیلے ہوئے ہیں۔ اسلام اس طرح کی توہم پرستی کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، اور اسلام نے جہاں دیگر مشرکانہ رسموں کی جڑیں ختم کی، وہیں اس نے بدفعلی کا بھی خاتمہ کر دیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شگون شرک ہے، شگون شرک ہے، شگون شرک ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو ایسا خیال آ جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہٹا کر توکل پر قائم فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کسی چیز کی بدفعلی نے اس کے مقصد سے لوٹا دیا، اس نے شرک کیا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا شخص کیا کفارہ دے؟ ارشاد فرمایا، یہ کہے، اللہم لا طیرک ولا خیر الا خیرک، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، یعنی اے اللہ تیری فعال کے علاوہ کوئی اور فعال نہیں، تیری بھلائی کے سوا اور کوئی بھلائی نہیں، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر اپنے کام کو چلا جائے۔ احادیث میں بدشگونی کو شرک قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص بدشگونی کے افعال کو معاصر حقیقی جانے تو شرک ہے، اور مشرکوں کا فعل ہونے کی وجہ سے زجر اور سختی سے سمجھانے کے طور پر شرک قرار دیا۔